السلام علیکم۔ آج کا ٹاپک برصغیر کی تقسیم اور یوم آزادی۔ ذرا تصور کیجئے ایک ایسی سرزمین جہاں صدیوں سے مختلف قومیں، مذاہب اور ثقافتیں آباد تھیں۔ یہی سرزمین تھی برصغیر، جس میں آج پاکستان، بھارت اور بنگلہ دیش شامل ہے۔ یہ خطہ اپنی زرخیز زمین، وسیع تجارت اور بے شمار وسائل کی وجہ سے دنیا بھر کی توجہ کا مرکز رہا۔ برصغیر پر مختلف ادوار میں کئی حکمران آئے، جن میں غزنوی، غوری اور مغل سلطنت شامل ہے۔ مغل دور میں برصغیر علم، فن، تعمیر، تجارت اور ثقافت کا ایک اہم مرکز بن گیا۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ مغل سلطنت کمزور ہونے لگی اور یہی کمزوری بیرونی طاقتوں کے لیے ایک موقع بن گئی۔ 17ویں صدی میں برطانیہ کے کچھ لوگ یہاں تجارت کی غرض سے برصغیر میں داخل ہوئے۔ شروع میں ان لوگوں کا مقصد کاروبار تھا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی فوجی اور سیاسی طاقت بڑھانا شروع کر دی۔ 1757 کی جنگ ایک ایسا موثر ثابت ہوئی جس کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی نے برصغیر کے بڑے حصے پر اپنا قبضہ کر لیا اور آخرکار برصغیر کا ایک بہت بڑا حصہ برطانیہ کے زیر اقتدار آ گیا۔ اس دور میں انگریزوں نے ریلوے، سڑکیں اور جدید انتظامی نظام قائم کر لیا، لیکن برطانوی حکومت برصغیر کے وسائل سے فائدہ اٹھانا چاہتی تھی اور اپنی برطانوی حکومت کو مضبوط بنانا چاہتی تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ وہاں کے لوگوں کو یہ احساس ہوا کہ اگر برطانوی حکومت سے پیچھا نہ چھڑوایا تو یہ لوگ برصغیر کو اندر سے کھوکھلا کر دیں گے۔ ایسے حالات میں سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو جدید تعلیم حاصل کرنے کی تلقین کی۔ سر سید احمد خان نے علی گڑھ میں ایک تعلیمی ادارہ قائم کیا جو بعد میں ایک عظیم یونیورسٹی بن گیا۔ اس تعلیمی ادارے کی وجہ سے لوگوں میں شعور پیدا ہونا شروع ہو گیا۔ سر سید احمد خان کی کوششوں کی وجہ سے برصغیر کے مسلمانوں کے اندر ایک سیاسی شعور پیدا ہو گیا۔ 1906 میں مسلمانوں نے اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے آل انڈیا مسلم لیگ قائم کی۔ ابتدا میں مسلم لیگ کا مقصد مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ تھا، لیکن حالات بدلتے گئے اور یہ احساس ہوتا گیا کہ مسلمانوں کے لیے ایک الگ سیاسی راستہ ضروری ہے۔ یہی وہ دور تھا جب ایک عظیم رہنما، قائد اعظم محمد علی جناح، مسلمانوں کی آواز بن کر سامنے آئے۔ قائد اعظم اپنی دیانتداری، قانون دانی اور مضبوط قیادت کی وجہ سے انہوں نے مسلمانوں کو متحد کیا اور مسلمانوں کے حقوق کے لیے کوشش شروع کی۔ اسی دوران شاعر مشرق علامہ اقبال نے یہ نظریہ پیش کیا کہ برصغیر کے مسلمان ایک الگ قوم ہیں اور انہیں اپنے عقیدے، ثقافت اور مذہب کے تحفظ کے لیے ایک الگ وطن ہونا چاہیے۔ یہ خیال آہستہ آہستہ ایک تحریک میں بدل گیا اور لاکھوں مسلمان اس مقصد کے لیے اکٹھے ہونے لگے۔ 19ویں اور 20ویں صدی کے آغاز میں برصغیر کے مسلمان یہ محسوس کرنے لگے تھے کہ اگر پورے ہندوستان میں صرف اکثریت کی بنیاد پر حکومت قائم ہوئی تو ان کے سیاسی، مذہبی اور ثقافتی حقوق محفوظ نہیں رہیں گے۔ اس پس منظر میں آل انڈیا مسلم لیگ نے مسلمانوں کے حقوق کے لیے جدوجہد شروع کی۔ 23 مارچ 1940 کو لاہور کے منٹو پارک، موجودہ اقبال پارک میں ایک تاریخی اجلاس منعقد ہوا۔ اس اجلاس کی صدارت قائد اعظم محمد علی جناح نے کی۔ اس موقع پر ایک تاریخی قرارداد پیش کی گئی جسے بعد میں قرارداد لاہور یا قرارداد پاکستان کہا جانے لگا۔ اس قرارداد کا مقصد یہ تھا برصغیر کے ان علاقوں میں جہاں مسلمان اکثریت میں ہیں وہاں آزاد اور خود مختار ریاستیں قائم کی جائیں تاکہ مسلمان اپنے مذہبی، سماجی اور سیاسی حقوق کے مطابق زندگی بسر کریں۔ 1946 کے انتخابات میں مسلم لیگ نے بھاری اکثریت کی حمایت حاصل کی۔ اس کامیابی نے دنیا کو یہ پیغام دیا کہ برصغیر کے مسلمان قائد اعظم کی قیادت پر اعتماد کرتے ہیں اور ایک الگ وطن چاہتے ہیں۔ بالآخر 3 جون 1947 کو تقسیم ہند کا منصوبہ پیش کیا گیا۔ ادھر برطانیہ بھی کمزور ہو چکا تھا، وہ بھی برصغیر کو چھوڑنا چاہتا تھا۔ چنانچہ برطانوی حکومت نے برصغیر کو 2 آزاد ریاستوں پاکستان اور بھارت میں تقسیم کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ بالآخر 14 اگست 1947 کو پاکستان دنیا کے نقشے پر ایک آزاد اسلامی ریاست کے طور پر ابھرا، جبکہ 15 اگست 1947 کو بھارت آزاد ہوا۔ قائد اعظم محمد علی جناح پاکستان کے پہلے گورنر جنرل بنے، جبکہ لیاقت علی خان پہلے وزیر اعظم بنے۔ 1947 میں جب تقسیم ہند کا اعلان ہوا تو لاکھوں مسلمانوں، ہندوؤں اور سکھوں کو اپنے آبائی گھر بار چھوڑنے پڑے۔ مسلمان بڑے بڑے قافلوں کی صورت میں پاکستان کی طرف روانہ ہوئے، جبکہ ہندوؤں اور سکھوں بھارت کی جانب ہجرت کر گئے۔ مورخین کے مطابق ہجرت کے دوران راستوں میں قافلوں پر حملے کیے گئے، کئی
ٹرینیں تشدد کا نشانہ بنی۔ ٹرینوں میں موجود لوگ، جن میں بچے، بوڑھے، عورتیں شامل تھیں، سب کو مار دیا گیا اور نوجوان عورتوں کی عزتیں پامال کر دی گئی۔ متعدد گاؤں کو مکمل جلا دیا گیا اور گھر بار لوٹ لیے گئے۔ ہزاروں بچے اپنے والدین سے بچھڑ گئے اور بہت زیادہ خاندان ہمیشہ کے لیے ٹوٹ گئے۔ مورخین کے مطابق تقریباً 1,40,00,000 سے 1,80,00,000 کے درمیان لوگوں نے ہجرت کی۔ مورخین کے مطابق ہجرت کے دوران تقریباً 10 سے 20 لاکھ افراد اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے، جبکہ جو لوگ پاکستان پہنچے تو ان کے پاس صرف وہی سامان تھا جو وہ اپنے ہاتھوں میں اٹھا سکتے تھے۔ بے شمار لوگ اپنا سب کچھ چھوڑ کر خالی ہاتھ پاکستان پہنچے۔ پاکستان کے مختلف شہروں خصوصاً لاہور، کراچی، راولپنڈی اور دیگر علاقوں کے لوگوں نے مہاجرین کا کھلے دل سے استقبال کیا۔ بے شمار خاندانوں نے اپنے گھروں کے دروازے ان کے لیے کھول دیے اور انہیں اپنے ہی خاندان کا حصہ سمجھ کر پناہ دی۔ مساجد، اسکولوں اور عارضی مہاجرین کیمپوں میں رہائش کا انتظام کیا گیا۔ عوام نے اپنی استطاعت کے مطابق خوراک، کپڑے، بستر اور روزمرہ استعمال کی دیگر ضروریات اشیاء عطا کی۔ بہت سے تاجروں اور امیر حضرات نے مفت راشن تقسیم کیے، جبکہ رضاکاروں نے زخمیوں کی دیکھ بھال، بیماروں کے علاج اور یتیم بچوں کی مدد میں بھرپور کردار ادا کیا۔ جس ملک پاکستان کی ہم آج یوم آزادی منا رہے ہیں، یہ بے شمار قربانیوں اور مالی نقصان کے بعد ہمیں حاصل ہوا۔